سفیر امام حسین علیہ السلام جناب مسلم بن عقیل کوفہ والوں کی بے وفائی کی وجہ سے ابن زیاد کے ہاتھوں نہایت بے دردی کے ساتھ شہید ہوئے۔ مسلم علیہ السلام کے دو فرزند محمد و ابراہیم بھی اسیر ہوئے اور عبید اللہ بن زیاد کے حکم پر انہیں کوفہ میں کسی جیل میں بند کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ دو بچے 2 سال تک کوفہ میں اسیر رہے۔ اس کے بعد زندان کے داروغہ کی مدد سے رات کے وقت زندان سے فرار ہو گئے۔ یہ دو بچے 2 دن تک ایک بوڑھی عورت کے ہاں مہمان رہے جو اہل بیت کے محبین میں سے تھی۔ اس عورت کا شوہر ابن زیاد کی فوج میں کام کرتا تھا۔ رات کو جب اس کا شوہر گھر آیا تو ان 2 بچوں کی موجودگی کا علم ہوا۔ اس بدبخت نے انہیں صبح سویرے نہر فرات کے کنارے لے جا کر شہید کر دیا۔ ان کی لاشوں کو نہر فرات میں پھینک دیا جبکہ ان کا سر کاٹ کر ابن زیاد کے ہاں لے گیا، کیونکہ اس نے ان 2 بچوں کو گرفتار کرنے والے کے لیے انعام کا وعدہ دیا تھا۔ بنو ہاشم کے ان 2 مظلوم شہزادوں کا روزہ عراق میں مومنین کی عقیدتوں کا مرکز ہے۔ ہزاروں زائرین طفلان مسلم کی زیارت کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک زیارتی قافلے سے خطاب کرتے ممتاز ظالم دین فاضل حسین موسوی نے کیا فرمایا، آئیے سنتے ہیں۔ بچوں کی بازوں کو باندھا، رسی سے باندھنے کے بعد کہا صبح میں دیکھ لوں گا۔ صبح ہوتے ہی گھر سے لے کر آیا 2 معصوم بچوں کو فرات کے کنارے، آپ فرات سے گزرے گئے، نہر فرات کے کنارے لے کر آیا۔ دونوں بچوں نے کہا تمہیں خدا اور رسول کا واسطہ ہے، ہمیں زندہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے کے جاؤ، تمہیں جو انعام چاہیے وہ دے دے گا۔ مگر اس وقت انہوں نے نہیں مانا۔ عجب ہے جہاں حبیب ہوتا ہے وہی شمر بھی ہوتا ہے۔ عجب منظر ہے۔ آپ یہ جو باہر جو نقشہ دیکھا وہ 100% روایت کے مطابق ہے۔ اس وقت انہوں نے کہا نہیں، اس نے زندہ نہیں مانگا، سر مانگا۔ جیسے اس نے کہا میں دونوں کے سر طلب کر دوں گا۔ ایک روایت کے مطابق ایک کی عمر 8 سال کی تھی، دوسرے کی عمر 10 سال کی تھی۔ جب اس نے سر قلم کرنے کا ارادہ کیا تو بڑے بھائی نے کہا مجھے چھوٹے بھائی کا غم برداشت کرنے کی مجھ پہ ہمت نہیں ہے، پہلے مجھے تیار ہو دو۔ چھوٹے بھائی نے آگے بڑھنے کا نہیں، مجھے جب یہ شہید کرنے کے لیے مصمم ارادہ کر کے آگے ایک روایت بیٹا بھی ساتھ تھا، غلام بھی ساتھ تھا، ان سے کہا قتل کر دو۔ وہ تلوار چھوڑ کے نکل گئے باہر گئے، فرات کے اندر کودے اور اس پار نکلے۔ مگر یہ خود ملعون آیا، اس نے جب تلوار اٹھائی تو دونوں بھائیوں نے کہا 2 منٹ ہمیں دے دے۔ کہا کیا کرو گے؟ خدا سے فریاد کر لیں گے۔ اور جب 2 رکعت نماز پڑھ لی تو دونوں معصوم بچوں نے بارگاہ الہی میں دستہا عصمت کو بلند کر کے پروردگار اللہم احکم بیننا و بین ھذا الظالم، اے ہمارے معبود ہمارے اور ظالم کے درمیان تو بہترین حکم کرنے والا ہے، فیصلہ کر۔ عجب معصوموں کی بد دعا تھی۔ جب اس ملعون نے دونوں معصوم بچوں کے سر اتارے ہیں تو جسم آگے فرات لے کے نہیں گئی، جسم پیچھے کی طرف آیا، بجائے آگے بہنے کے پیچھے کی طرف آیا۔ ایک انتظار کرتا رہا جب دوسرے کا سر کاٹ کے اس ملعون نے دریا میں ڈالا ہے۔ سر کو جو اپنے ساتھ تھیلا لے کر آیا تھا اس میں رکھا، جسم کو دریا میں ڈالا۔ جب تک دوسرا بھائی دریا میں نہیں گیا پہلا بھائی منتظر رہا، اور جیسے ہی دوسرے بھائی کی لاش گئی ہے، راوی کہتا ہے کہ بڑے بھائی کے ہاتھ خود بخود اٹھے اور چھوٹے بھائی کی کٹی ہوئی گردن کو اپنے گلے سے لگایا اور دونوں لاشیں دریائے فرات میں بہنے لگی۔ اب یہ سر لے کے جب عبید اللہ بن زیاد کے پاس گیا تو آپ ذرا غور کیجئے، عبید اللہ یہ 2 وہ بچے ہیں جنہوں نے عبید اللہ کو رلایا۔ جب ان دونوں بچوں کے سر عبید اللہ کے سامنے رکھا تو اس ملعون نے پوچھا یہ بتا کیا تیری اولاد نے کہا ہے کہ تجھے رحم نہیں آیا؟ کہا نہیں۔ تو نے انعام کہ تو ان بچوں نے کیا کہا؟ اس نے کہا بچوں نے کہا میں زندہ دے جا تجھے انعام مل جائے گا۔ تو پھر تو زندہ کیوں نہیں لے کر؟ راوی کہتا 3 دفعہ عبید اللہ بن زیاد کھڑے ہو کر زمین پر گرا ان بچوں کو دیکھ کر، حالانکہ اس ملعون کے سامنے تمام شہدائے کربلا کے سر رکھے ہوئے تھے، اور کسی
پر اس طرح سے نہیں رویا جس طرح سے حسین ناقل کے معصوم بچے پر. ان کے چہروں پہ دیکھ کر وہ ملعون زمین پر گرا. کہا تو کتنا سخت دل ہے, زندہ لے آتا تو تجھے میں انعام دے دیتا, تو نے کیوں اتنا ظلم کیوں کیا؟ آخر انہوں نے کیا کہا انہوں نے مجھ سے صرف یہ درخواست کی ہمیں 2 منٹ دے دے. میں نے 2 منٹ دیے, 2 رکعت نماز پڑھی. اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو معصوم بچوں نے آسمان کی طرف بلند کر کے کہا یا احکم الحاکمین احکم بیننا و بین هذا الظالم, اے عدل و انصاف پر مبنی حکم کرنے والے ہمارے اور ظالم کے درمیان حکم کر لے. یہ کہا تو بس عبید اللہ بن زیاد نے کہا ان معصوم بچوں کی دعا قبول ہوئی ہے. جلاد کو بلا کے کہا مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا, ذرا سوچئے. عبید اللہ بن زیاد سے برداشت نہ ہو ان معصوم بچوں کے سر کو قلم کرنا. اس ملعون نے کس طرح سے انعام کی خاطر سر کو قلم کیا ہوگا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جب اس نے سر قلم کیا ہے تو کوئی نہیں آیا ہے؟ نہیں, علی اصغر کی شہادت پر جب فاطمہ زہرا آئی ہے, علی اکبر کی لاش پر جب شہزادی کونین آئی ہے, یقین جانے دونوں معصوم بچوں کی لاشوں پر بھی زہرا آئی ہے. یقیناً ان کی کچری گردنوں کو فاطمہ نے اپنی گود میں لیا ہے. اور درست ہے کہ ان کی ماں ان کے ساتھ نہیں تھی, مگر شہزادی آ گئی تھی, میرے لالا آ جاؤ, میری گود میں آ جاؤ. اس موقع پر معروف سوز خاں شادمان رضا نے نوحہ و سلام بھی پیش کیا, جس کی ایک روح پرور جھلک مومنین کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. میں سفیر حسین ہوں, میں سفیر حسین ہوں, میں سفیر حسین ہوں. مسلم غریب نے کیا ہے جب کلام, ہر دم نصیب ہو زیارت امام. کربلا اٹھی کیا ہوا پر قیام, دیکھ کر حسین کو کہاں ہے السلام. السلام علیکہ یا ابا اللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. چور چور جسم ہے جگر ہے پاش پاش, ہے کہاں پسر میرے کہاں کروں تلاش. قتل کر کے لے چلے گئے مجھ کو بدماش, موت کے بھی بعد ہے سفر میں میری لاش. میں سفیر حسین ہوں, میں سفیر حسین ہوں, میں سفیر حسین ہوں. ہاں غیبت امام میں ہوں ایسا انتظار, علم پر یقین ہو عمل پہ اعتبار. ناصران حق پیسے ہو نہ ہے شمار, منتخب سفیر ہوگا کون اب کی بار, منتخب سفیر ہوگا کون اب کی بار. اگر حسن و صلاح بچوں خمس اور زکات, امر اور نہیں کی دین حق پہ ساری ممکنات. وہ حسین ہی حسین بھول جائیں اپنی ذات, دین پہ یوں عمل کرے تو کہہ سکیں گے ہم یہ بات. میں سفیر حسین ہوں, میں سفیر حسین ہوں, میں سفیر حسین ہوں, میں سفیر حسین ہوں. جدو عید دا ویلا آندا ہے, کل ماواں پتر سجاندیاں نے, پئی ویکھ دیے ساڈی ماں, سکویر ملا جی دے. مسلم دیا دنیا فجر ویلے آیا کول حسین سفی دے. مسلم دیا دنیا فجر ویلے آیا کول